بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم امامت کا کانسیپٹ جو ہے وہ پڑھ رہے تھے، خاص طور پہ اہل تشیع میں جو امامت کا کانسیپٹ ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ جو اہل تشیع کے اصول جسے وہ اصول اربع کہتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں اصول ستہ ہیں، سیاہ ستہ ہیں، 6 بنیادی کتابیں، ان کے یہاں بھی 4 بنیادی کتابیں. یہ ان کا بیسیکلی پرائمری سورس ہے یا حدیث کا ذخیرہ ہے جو ان کے ائمہ سے منقول ہے. اس میں جو امامت کے حوالے سے کانسیپٹس بیان ہوئے ہیں، تو خود شیعہ سیکٹس کے اندر ان کانسیپٹس کو، ان امامت کے پرنسپلس کو فالو نہیں کیا گیا. تو آج ہم انشاءاللہ سے زیدیہ جو سیکٹ ہے جو یمن میں حوثی ہیں، ان کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے. زید بن علی زین العابدین جو تھے رحمہم اللہ. تو یہ 196 ہے پیج نمبر اس کا، الکافی کی جو ترجمہ ہے الشافی کے نام سے. راوی کہتا ہے کہ جی میں نے امام رضا سے پوچھا رحمہ اللہ کہ جب امام مر جائے تو اس کے بعد والے امام کو کیسے پہچانیں. اب بات سمجھ رہے ہیں، امام کو پہچاننے کا کیا ذریعہ کیا ہے، علامات کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو اب امام صاحب نے بتایا کہ امام کے لیے کچھ علامات ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اکبر اولاد پدر ہو. دیکھیں نا، کنفیوژن تو ہوگی. امامت کے دعوے دار بھی بہت آ رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ بہت اختلاف ہے. ٹھیک ہے، محمد بن حنفیہ وہ علیحدہ ہو گئے، بنو عباس علیحدہ ہو گئے، حسنی علیحدہ ہو گیا، حسینی علیحدہ ہو گیا، پھر حسینی آپس میں امامت کے لیے لڑتے رہے. تو امامت ایک وقت میں 4 دعوے دار کھڑے ہو جاتے تھے، 4 بھائی امامت کے دعوے کرنا شروع کر دیتے تھے. جیسے ہم نے بات کی تھی امام جعفر صادق علیہ رحمہ کے 4 بیٹے، چاروں نے امامت کا دعویٰ کر دیا. اب ایسے میں یہ کنفیوژن پیدا ہوتی تھی کہ جی کون امام ہے، سچا کون ہے ان میں سے، اور باقی جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ تو اب ان اثنا عشریہ ان کے اپنے امام بتا رہے ہیں کہ بھائی کچھ علامات ہیں، کچھ پرنسپلز ہیں، کچھ اصول ہیں جن کے ذریعے تم سچے امام تک پہنچ سکتے ہو. اچھا بات یہ ہے کہ وہ پرنسپل اپلائی کرو تو جو امام یہ بتا رہا ہے اس کی امامت ثابت ہی نہیں ہوتی. اب بات سمجھ رہے ہیں، یعنی اثنا عشریہ کے تو امام اڑ جاتے ہیں. ان کے ائمہ نے امامت کو ثابت کرنے کے لیے جو اصول بتائے ہیں، وہ اصول جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ امام خود اڑ جاتے ہیں. ان کی امامت ثابت نہیں ہوتی، ان کے بھائیوں کی ثابت ہو جاتی ہے یا ان کے اور ریلیٹیوز کی ثابت ہو جاتی ہے. امامت کے اصول بنانے والوں کی اپنی امامت ثابت نہیں ہوتی. اب جیسے دیکھیں نا، اثنا عشریہ جو اصل میں تو اثنا عشریہ نے اپنے آپ کو سمجھ لیا نا کہ اثنا عشریہ یا 12 جو امامیہ جو ہیں از ایکول ٹو شیعہ، بس آپ وہ یہی سمجھتے ہیں. مسئلہ اصل میں یہ بھی ہوا ہے کہ بقیہ فرقے جو ہے وہ مرور زمانہ کے ساتھ پس منظر میں چلے گئے. جیسے ہمارے اہل سنت میں بھی 14-15 فرقے تھیں، 4 باقی رہ گئیں. ٹھیک ہے، اب وہ کیوں 4 باقی رہ گئیں یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس پہ کسی اور وقت میں گفتگو ہو سکتی ہے. اسی طرح سے شیعہ فرقوں میں سے بھی یہ باقی کیوں رہ گئے، اسماعیلی، زیدی، اثنا عشری، ٹھیک ہے، یا نصیری، باقی کیوں ختم ہو گئے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. ان فیکٹرز کے اوپر بندہ علیحدہ سے ہسٹری کی روشنی میں گفتگو کر سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اثنا عشریہ جو ہے نا، یہ جب باقی رہ گئے تو 3-4 صدی ہجری میں جا کے پھر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اثنا عشریہ کے جو امام تھے ان کی جو ہے وہ امامت ثابت کی جائے. ورنہ تو اگر آپ ان بائسڈ ہو کے سوچیں نا کہ جو ان کے امام امامت کے اصول بیان کرتے رہے، یا سائنز اور علامات، جیسے ہمارے بھی علامات نبوت، بھئی کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو نبوت کا دعوے دار ہے یہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے. ٹھیک ہے، مسلمہ کذاب جھوٹا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے. ٹھیک ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ مطلب غلام احمد قادیانی کی نبوت کا ہم کیسے انکار کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو وہ پھر ہمارے یہاں بحث چلتی ہے علامات نبوت کی، تو ان کے ہاں بحث چلتی ہے علامات امامت کی. بھئی علامات امامت ہیں جو ائمہ نے دے دی ہیں، جن کے ذریعے سے آپ صحیح امام کو پہچان سکتے ہیں، صحیح اور جھوٹے امام میں فرق کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ساری علامات امامت جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو وہ حسنیوں کے اوپر زیادہ بہتر طریقے سے اپلائی ہو رہی ہیں، حضرت حسن کی اولاد پہ. یعنی اگر آپ نے ان بائسڈ ہو کے امام ماننا ہی ہے، مثال کے طور پہ میں نے امامت کو اگر ماننا ہی ہے ان بائسڈ ہو کے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ حسنی زیادہ کوالیفائی کرتے ہیں ان حدیثوں کے مطابق جو ان کے ائمہ نے بیان کی ہیں. امامت کا جو کرائیٹیریا ان کے ائمہ نے بیان کیا اس کو زیادہ فلفل کون کرتے ہیں؟ حسنی، اولاد حسن رضی اللہ عنہ. نہ کہ یہ مطلب جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے، امہات الاولاد میں سے ہیں، لونڈیوں کی اولاد میں سے ہیں. آج کل
حسینی میں اس میرا خیال کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے کون سا؟ جو یہ دعوے دار ہو کے ہم امامت ہمارے پاس ہے، جس طرح اسماعیلیہ ہیں، زیدیاں ہیں. نہیں دیکھیں وہ بھی تو حضرت حسین کی اولاد میں سے ہے نا اسماعیلیہ بھی. اچھا ہاں دیکھیں امام جعفر صادق کے بیٹے تھے نا اسماعیل، بڑے بیٹے تھے، نہیں تو وہ تو حسینی ہے. حسن کی میں حسن کی عرض کر رہا ہوں. ان کیا امامت کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہم آگے چل کے کھولتے ہیں نا، وہ ہے کیا؟ اس وقت ہے ان کے فرقہ ہے زیدیہ انہی کو مانتے ہیں نا. اچھا ہاں زیدی جو فرقہ ہے وہ اولاد حسن کو امام مانتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا امام کے لیے کچھ علامات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اکبر اولاد پدر ہو. پہلا پرنسپل یہ بیان کر دیا بھئی امام کو کیسے پہچانو گے، مطلب ایک امام کے 4 بیٹوں نے امامت کا دعویٰ کر دیا، کنفیوژن تو ہو گئی، تو کیسے پتہ چلے گا کہ امام کون ہے جو بڑا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ بڑا تو وہ پھر اسماعیل ہے، سیدھی سی بات ہے. امام جعفر صادق کے 4 بیٹوں نے امامت کا دعویٰ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو 4 میں بڑا کون ہے؟ اسماعیل ہے. تو اسماعیلیہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پھر جب آپ کی روایتیں خود کہہ رہی ہیں کہ اگر کنفیوژن پیدا ہو جائے، یعنی سائل آ کے پوچھ رہا ہے کہ جب امام مر جائے، امام ایک فوت ہو جائے، اس کے بعد والے امام کو کیسے پہچانے، کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے بعد والا امام بڑی اولاد؟ ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا جی بڑی اولاد ہوگی، تو بڑی اولاد تو پھر اسماعیل تھی. پھر اس کے بعد بڑی اولاد تو عبداللہ باہر تھے، فتحیہ جنہیں کہتے ہیں. سارے ان کے فقہا وہ تو فتح ہو گئے تھے. اچھا حضرت اسماعیل کے بارے میں، امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے اسماعیل تھے، ان کے بارے میں تو چلیں کنفیوژن یہ بھی ہو گئی تھی کہ فوت ہو گئے تھے یا وہ تقیہ تھا، وہ ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا. لیکن اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ کون تھے؟ پھر عبداللہ. ان کو ماننے والے فتح کہلائے. سارے فقہا ان کے شیعہ کے ادھر چلے گئے. اب بھی ان کی حدیث کی کتابوں کے بڑے راوی وہ وہی ہیں، فتح ہیں، جو عبداللہ باہر کو امام مانتے ہیں. یہ تو بعد میں ہیں. امام موسیٰ کاظم یہ تو تیسرے نمبر پر تھے. تو تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ کیسے امام بن گیا باقی 2 کو کراس کر کے؟ اگر امامت کی پہچان ہی یہی ہے تو 4 نے دعویٰ کیا، چاروں نے دعویٰ کیا، 4 بیٹوں نے، تو اب اس میں سے کس کا دعویٰ قابل قبول ہوگا؟ بڑے کا. چلیں حضرت اسماعیل کو آپ نے کچھ نے قبول بھی کر لیا، اسی پرنسپل کے تحت قبول کیا، ٹھیک ہے، وہ جسٹیفائڈ ہے. اچھا آپ نے ان کو مار دیا، انہوں نے کہا کہ جی نہیں وہ تو امام صاحب کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، حالانکہ اس پہ ڈیبیٹ ہے، وہ دوسرے مان ہی نہیں رہے. چلے وہ تو اس کے بعد کس کا حق بنتا ہے؟ عبداللہ باہر کا. ہاں جو فتح ہیں، ہاں فتح ہیں، جو ان کی امامت ثابت ہوتی ہے کیونکہ بڑے بیٹے تو وہی ہیں. تو اکبر اولاد پدر پرنسپل یہی تھا کہ اکبر اولاد پدر باپ کی بڑی اولاد بنے گی. اور سب سے پہلے پرنسپل انہوں نے یہ توڑا، اور ایک جگہ نہیں بہت ساری جگہوں پہ یہ پرنسپل توڑا. تو جو علامات امامت کی بتائی ہیں ائمہ نے، ان علامات کے مطابق تو آپ نے غلط امام چنے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوائنٹڈ امام اور تھے، اور جن کو آپ امام ڈکلیئر کر رہے ہیں وہ امام نہیں ہیں. کیونکہ یہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اسماعیلیہ جس کو امام ڈکلیئر کر رہے ہیں وہ امام نہیں ہے، زیدی جس کو امام ڈکلیئر کر رہے ہیں وہ امام نہیں ہے. یہی پوزیشن لے رہے ہیں نا اثنا عشریہ. تو اصل بات یہ ہے کہ آپ کے بارے میں یہ پوزیشن لینا زیادہ صحیح ہے کہ آپ نے غلط امام کو ڈکلیئر کر دیا، وہ منصوص نہیں تھا. اگر امامت کو منصوص مان بھی لیں، ٹھیک ہے، سلیکٹڈ ہے، تو نص کے مطابق وہ اکبر اولاد پدر ہوگی، اور اکبر اولاد پدر نے دعویٰ بھی کیا ہے امامت کا، اور اس کے اوپر فرقہ بھی وجود میں آیا، سیکٹ بھی وجود میں آیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اثنا عشریہ نے غلط امام چنا ہے، وہ منصوص امام نہیں ہے. پہلا تو یہی پرنسپل ہے کہ اکبر اولاد پدر ہو، ٹھیک ہے، تو وہ تو ہے نہیں. ٹھیک ہے، امام 12 ائمہ میں سے ایک بڑی تعداد ہے جو اکبر اولاد پدر نہیں ہے. اکبر اولاد پدر نے امامت کا دعویٰ کیا تھا، ان کی امامت کو بعض شیعوں نے مان لیا، ٹھیک ہے، بعض نے نہیں مانا. اب جنہوں نے نہیں مانا وہ غالب آ گیا. عجیب بات یہ، وہ غالب آ گئے. جب وہ غالب آ گئے تو انہوں نے عجیب ہی تعویلیں شروع کر دی، اور اس کی فضیلت اور وصیت ہو. ٹھیک ہے، مطلب یہ بھی ہے کہ اس کی فضیلت اور وصیت ہو، مطلب وہ افضل ہو. اب ظاہری بات ہے کہ امام کی اولاد ہے تو اب اس کو دوسرے کو جو امامت کا دعویٰ کرے اس کو گندہ تو نہیں بنائیں گے. اچھا انہوں نے کہیں پہ کوشش بھی کی ہے، یہ بھونڈی کوشش بھی کی ہے کریکٹر اسیسینیشن کی، دوسروں کی، ہاں دوسرے انہی کے بھائیوں کی، اپنے ائمہ کے اولاد. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ ایک امام کی اولاد جو ہوتی تھی نا، ان کے ساتھ لوگ اٹیچ ہو جاتے تھے. وہ جو والد صاحب کے جو مرید ہوتے تھے نا، وہ پھر اولاد میں تقسیم ہو جائے، کچھ ادھر چلے گئے کچھ ادھر چلے گئے.
اب یہ ہے کہ جس کی چل گئی، سیدھی سی بات ہے، اصل میں تو معاملہ ہاں یہاں پہ بھی یہ ہے کہ ایک پیر صاحب جاتے ہیں تو ان کی 4 اولادوں میں وہ پھر مرید تقسیم ہو جاتے ہیں، پھر ایک غالب آ جاتا ہے، جو غالب آ جاتا ہے پھر سارے دلائل اس کے حق میں جو ہے وہ وضع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہوا اس کی فضیلت اور وصیت، اور جب بیرونی مقامات سے لوگ آئیں اور پوچھیں فلاں نے اپنا وصی کس کو بنایا تو لوگ کہہ دیں فلاں کو۔ اچھا، پہلی تو یہ اکبر اولاد پدر، یہ بھی پرنسپل ٹوٹ گیا۔ دوسری علامت کیا؟ دوسری علامت یہ ہے کہ جی پچھلے امام نے اگلے کے بارے میں اس طرح سے وصیت کی ہو کہ شہر میں لوگ آئیں اور پوچھیں کہ جی وہ پچھلے نے کس کو مقرر کیا تھا، تو شہر کے لوگ بتائیں کہ جی اس کو اس نے اپائنٹ کیا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو بھائیوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہمارے ابا نے ہمارے بھائی کو اپائنٹ کیا، یہی تو شکوہ کرتے رہے نا بھائی۔ نہ چچا کو پتہ ہوتا تھا فیملی میں کہ میرے بھتیجوں کو اپائنٹ کیا گیا۔ محمد بن حنفیہ کا تو یہی تو جھگڑا تھا، ہم نے حدیثیں دیکھی ہیں نا اصول کافی سے، کہ وہ یہی کہتے تھے، ٹھیک ہے، کہ اپنے بھتیجے سے یہی کہتے تھے کہ دیکھو حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، یہاں تک تو معاملہ ٹھیک تھا، اب حضرت حسین کے بعد آپ علی زین العابدین، مطلب مجھے تو نہیں بتایا، کسی نے نہیں بتایا کہ جی حضرت حسین نے آپ کو اپائنٹ کیا ہو، نہ حضرت حسین نے مجھ سے بات کی، وہ میرے بھائی تھے، ساری زندگی ہم نے اکٹھی گزاری ہے، اکٹھی جنگیں لڑی ہیں ہم نے، ہمیں نہیں پتہ، ہم آپ کے چچا ہیں کہ آپ کو اپائنٹ کر کے گئے ہمارے بھائی، اور آپ امامت کے دعوے کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہی معاملہ تھا۔ یہی معاملہ آگے چل کے بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ زید بن علی جو ہے، انہوں نے اپنے بھائی کے بارے میں کہا، محمد الباقر کے بارے میں، کہ میرے ابا نے تو مجھے بتایا ہی نہیں کہ میرا بھائی امام ہے۔ مطلب گھر کے لوگوں کو نہیں پتہ، امیڈیٹ، مطلب بھائی کو نہیں پتہ۔ امام جعفر صادق کے 4 بھائی امامت کے دعوے دار ہیں، لیکن 3 بھائیوں کو نہیں پتہ کہ ایک امام ہے، چچا کو نہیں پتہ کہ بھتیجا امام ہے، ٹھیک ہے، ہر محلے پہ یہ اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیملی کو نہیں پتہ تو آپ شہر کی بات کر رہے ہیں، تو وصیت کون سی وصیت تھی کہ شہر میں کوئی نیا بندہ آئے اور وہ پوچھے بھائی کس کو امام مقرر کیا؟ بھائی اس کو کون بتائے گا؟ پہلے فیملی والوں کو تو بتاؤ کہ پچھلے امام نے کس اگلے امام کو مقرر کیا۔ تیسرا کیا تھا؟ تیسری یہ ہے کہ جی نبی کے ہتھیار، نبی کے ہتھیار، مطلب جیسے وہ تابوت سکینہ تھا نا، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کی باقیات تھیں، تو یہ کہتے تھے کہ جی نبی کے ہتھیار جس کے پاس ہونا تو وہ امام ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ جو باقیات تھیں، خاص طور پہ ہم نے کہا جو اوقاف تھا، اوقاف تو گیا ہے حضرت علی سے حضرت حسن کے پاس۔ اچھا، انہوں نے اوقاف کو بنیاد نہیں بنایا، اوقاف کو اس لیے نہیں بنیاد بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوقاف جس کے پاس ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی ایڈمنسٹریشن تھی نا اوقاف کی، ٹھیک ہے، تو اس کو انہوں نے بنیاد نہیں بنایا کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ وہ ہمارے پاس نہیں آیا۔ یہ ساری ڈیولپمنٹ 3ری 4تھی صدی ہجری میں جا کے امامت کے کانسیپٹ کی، تو وہ حسنیوں کے پاس رہے، تو حسنیوں کو تو ہم نے درمیان میں سے نکالنا نا امامت میں سے، حالانکہ سب سے بڑی بنیاد، ہتھیاروں سے زیادہ بڑی بنیاد تو اوقاف کا انتظام و انصرام تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کو آیا، اور حضرت علی سے آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن کو گیا، اور حضرت حسن سے ان کے بیٹے حسن کو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اوقاف میں چھوٹا معاملہ نہیں تھا، ذمہ داری تھی، ازواج تک کی ذمہ داری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ذمہ داری تھی، ان کی کفالت کی بات تھی۔ تو جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفیل بنا کے جا رہے ہیں خاندان کا، ٹھیک ہے، ان کی معاش کا ذمہ دار بنا کے جا رہے ہیں، تو یہ بیسیکلی تھا کہ یہ اصل میں ذمہ دار تھے، خاندان کے بڑے تھے، تو یہ بڑائی تھی جو کہ آگے ٹرانسفر ہوئی ہے حضرت علی سے حضرت حسن اور ان سے پھر، لیکن اس کو انہوں نے درمیان میں اوقاف کو بالکل سائڈ پہ کر دیا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ وہ آل حسن والے امام بن جائیں گے اگر ہم نے اوقاف کا تذکرہ کیا۔ یہ ساری بات لے ہتھیاروں پہ، اب ہتھیار بھی ثابت نہیں ہے کہ ان کے پاس تھے، سیدھی سی بات ہے، اب یہ روایتیں ہیں، ایک روایتیں، اور ہو سکتا ہے کچھ ہتھیار بھی ہوں، لیکن اس میں زیدیہ کا جو موقف ہے نا وہ سمجھ میں بھی آتا ہے۔ ہتھیار کیا چیز ہے؟ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیار آپ نے رکھے اور گھر میں بیٹھ رہے، وہ یہی کہتے تھے نا، حضرت زید اپنے بھائیوں کو یہی کہتے تھے کہ مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ عورتوں کی طرح گھر میں پردے لٹکا کے بیٹھ گئے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیار ہیں۔ بھائی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیار تم تک پہنچے بھی ہیں، تمہارے امام ہونے کی نشانی ہے، تو یہ میٹافر ہے، یہ مجاز ہے کہ میدان جنگ میں نکلو، یہ تلوار اس لیے نہیں ملی کہ سنبھال کے گھر میں رکھ دو، میدان جنگ میں نکلو اور ظلم کا خاتمہ کرو، اور وہ ہم کر رہے ہیں، وہ ہم کر رہے ہیں، زیدیہ نکل کے کر رہے تھے نا۔ تو
تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اصل ہتھیار تو ہمارے پاس ہیں. یعنی ہتھیار سے مراد یہ نہیں ہے کہ جی تمہارے پاس 2 تلواریں اور 4 تم نے گھر میں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، جیسے کوئی قرآن ہمارے ہاں لوگ گھر میں سنبھال کے رکھ دیتے ہیں. یہ مراد نہیں ہے. مراد ہتھیار ہونے سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہتھیار لے کے نکلے ہیں، سوسائٹی کی اصلاح کی ہے، دین کو غالب کیا ہے، تو امام وہ ہے جو میدان جنگ میں نکلے. تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ میٹافر تھا، مجاز تھا، جس کو انہوں نے جو ہے وہ ہتھیار سنبھال کے گھر میں رکھنے پہ جو ہے وہ لگا دیا. خیر بہرحال آگے ایک اور روایت ہے، اس میں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ جی امام جعفر صادق سے روایت ہے، کسی نے پوچھا کہ جی امامت کے غلط دعوے کرنے والے بھی آ گئے، وہ بھی ہیں کہ جو جبر کرنے والے بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو امام صاحب نے کہا بھئی 3 قسم کی حجتیں ہیں جو صرف امام میں پائی جاتی ہیں. ایک یہ کہ وہ لوگوں میں سب سے افضل ہو. امام کون ہے؟ جو لوگوں میں سب سے افضل ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ حسنی ان سے زیادہ افضل ہے حسن نسب میں. ہم نے کہا تھا نا حسن المثنی، مطلب اس سے افضل کون ہوگا جس کا والد حسن کی اولاد ہے، ٹھیک ہے، اور جس کی والدہ جو ہے وہ حسین کی اولاد میں سے. اب اس سے افضل کون ہوگا حسب نسب میں؟ تو حسب نسب میں تو حسن ہی افضل ہے، حسن المثنی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ عبداللہ الکامل، پھر اس کے بعد محمد بن عبداللہ نفس زکیہ، جن کے اوپر پوری حدیثیں فٹ آتی ہیں. محمد بن عبداللہ، کہ اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا. تو نجیب الطرفین سادات تھے یہ حسنی، اس لیے زیدیہ نے ان کو امام بنایا. یعنی نیکسٹ ہمارا یہی ٹاپک ہے نا، مطلب زیدیہ جو ہے اس کو ہم تھوڑا سا تفصیل سے دیکھیں گے. تو اول یہ کہ سب لوگوں سے اولا اور افضل ہو. اب دیکھیں سب لوگوں سے تقویٰ کی بات کرتے ہیں، تقویٰ ماپنے کا تو ہمارے پاس کوئی معیار ہے ہی کوئی نہیں، کون کتنا متقی پرہیزگار ہے. تو افضلیت تو ظاہری چیزوں میں ہو سکتی ہے، حسب نسب میں ہو سکتی ہے. تو حسب نسب جو ہے وہ حسنیوں کا اعلیٰ ہے حسینیوں سے، کیونکہ ان میں تو امہات الاولاد کی آمیزش ہو گئی ہے، ان کے خون میں بلڈ ان کا پیور نہیں ہے. ٹھیک ہے، شہربانوں سے جو ہے وہ بلڈ کے اندر جو ہے وہ اجمیت کی آمیزش آ گئی تھی، لیکن حسنیوں کا بلڈ جو ہے وہ پیور ہے حسب نسب کے اعتبار سے. دوسرا کیا، اس کے پاس تبرکات رسول ہوں. ٹھیک ہے، اس پہ ہم گفتگو کر چکے. تبرکات میں عام طور پہ وہ اسلحہ وغیرہ مراد لیتے ہیں، تو وہ اسلحہ آپ نے اپنے پاس سجا کے رکھنا ہے کیا؟ یہ زیدیہ کا نیریٹو تھا. ہاں وہ لڑائی کے لیے ظاہری بات ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ جو لڑ رہے جا کے، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ہتھیار پکڑائے ہیں مثال کے طور پہ، حضرت علی کو دیے ہیں، حضرت علی نے اپنی اولاد کو دیے ہیں، کس لیے دیے ہیں؟ سنبھال کے رکھنے کے لیے. بھائی اسی لیے کہ ہم نے ان ہتھیاروں کے ذریعے سے عدل قائم کیا ہے، ظلم کا خاتمہ کیا ہے، زندگی بھر جنگیں لڑی ہیں. وہ کام تو سارا زیدیوں نے کیا ہے. وہ پھر سچے بنتے ہیں کہ جی اسلحہ تم نے اپنے پاس سنبھال کے رکھا ہوا ہے، ہم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں جو اس اسلحے سے اللہ کے رسول نے کیا اور جو حضرت علی نے کیا، جو حضرت حسن اور حضرت حسین نے کیا رضی اللہ عنہ. حضرت حسن کے آگے کس کو اپنا امام مان رہے ہیں؟ ہاں، حضرت حسن کے بعد جو ہے وہ پھر زید بن علی کو امام مانتے ہیں. تیسرا پھر وہی بات آ گئی کہ بڑے یا بچوں سے شہر میں آ کے پوچھیں کہ فلاں نے کس کے متعلق وصیت کی، تو لوگ کہتے ہیں فلاں ابن فلاں کے متعلق. تو شہر میں آ کے آپ کو پوچھیں، کو پتہ ہی نہیں چلتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے ائمہ وصیت ہی نہیں کرتے تھے، رشتہ داروں کو پتہ نہیں ہوتا تھا، اور اگر کوئی مرید پوچھ بھی لیتا تھا تو اس کو کہتے تھے چھپا کے رکھو، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. وہ جو جھگڑا ہوا تھا محمد بن حنفیہ کا علیہ رحمہ اور ان کا حضرت علی زین العابدین کا، ٹھیک ہے، حجر اسود کے پاس، مطلب کوئی گواہی دینے والا ہی نہیں ہے. اگر شہر کے لوگوں کو پتہ تھا تو بہت آسان تھا، بجائے حجر اسود کے پاس جانے کے تو علی زین العابدین کیا کرتے؟ مکہ کے لوگوں کے پاس لے جاتے. ہاں بھئی میرے چچا کو نہیں پتہ، آپ بتاؤ کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ آپ کے سامنے مجھے امام بنا کے گئے ہیں کہ نہیں. یہ صورتحال تھی. یعنی اس کرائیٹیریا کے اوپر تو امام پورے ہی نہیں اتر رہے، ان کے اثنا عشریہ کے امام کسی ایک بھی اس پرنسپل کے اوپر پورے نہیں اتر رہے. نہ شہر کے لوگوں کو پتہ، شہر کے لوگوں کا، گھر کے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ان کو امام اپائنٹ کیا گیا. نہ وہ حسب نسب میں اعلیٰ تھے حسنیوں سے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ اکبر اولاد پدر تھے. یعنی سارے، بعض ان میں سے تھے اکبر اولاد پدر تھے، بڑی اولاد تھے اپنے باپ کی، لیکن بعض نہیں بھی تھے. خود امام زین العابدین کے بارے میں ڈبیٹ ہے کہ یہ اپنے
حضرت حسین کی بڑی اولاد نہیں تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ علی کے نام سے 3 بیٹے تھے ان کے، ایک علی اکبر، ایک علی اوسط، یہ علی اوسط تھے، اور ایک علی اصغر، ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ نیکسٹ کیا ہے کہ امام جعفر صادق، ان سے کسی نے پوچھا علیہ رحمہ کہ معرفت امام کس شے سے ہوتی ہے، یعنی کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ امام ہے اور یہ امام نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا ظاہری وصیت اور فضیلت سے۔ ظاہری وصیت تو پتہ نہیں، وہ تو وہی بات ہے کہ سارا جھگڑا یہی تھا کہ وصیت ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، امام کو منہ شکن اور شرمگاہ کا تانا نہیں دے سکتے کہ وہ جھوٹا ہے، مال حرام کھاتا ہے یا زنا کا مرتکب ہوتا ہے۔ دیکھیں سادات تھے نا، تو وہ تو باقی بھی جو امامت کا دعویٰ کر رہے تھے کبیرہ گناہوں سے، تو وہ بھی بچنے والے تھے۔ بات یہ ہے وہ بھی اس شرط کو کوالیفائی تو کر رہے تھے، ٹھیک ہے، آپ کے ائمہ میں یہ شرائط پائی جاتی تھی کہ وہ گناہوں سے بچنے والے تھے، لیکن یہ ہے کہ باقی جو امامت کے دعوے دار تھے ان کے بھائی وہ بھی سارے یہی تھے۔ نیکسٹ کیا امام باقر سے ہے کہ امام کی علامت کیا؟ انہوں نے کہا جی طاہر الولادہ ہو، تو طاہر الولادہ تو وہ زیادہ ہیں، حسن ہی ہے، پھر وہی بات آ گئی، ان کا بلڈ پیور ہے۔ دوسرا اچھے ماحول میں نشو و نما ہو، تو سارے جو امامت کے دعوے دار ہیں سارے امام کے گھر میں، اب آپ اپنے امام صاحب کے جو ہے وہ ماحول کا تو اچھا ہی کہیں گے، ظاہری بات ہے۔ تیسرا اللہ الاب سے ان کا تعلق نہ ہو، تو ظاہری بات ہے وہ تو نہیں تھے کھیل تماشے کرنے والے، میدان جنگ میں جا کے لڑ رہے ہیں۔ زیدیہ کو دیکھ لیں اور حسنیوں کو دیکھ لیں، شہادتیں دی ہیں انہوں نے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اسوہ کو انہوں نے جو ہے وہ زندہ کیا ہے، ان کا کیا اللہ الاب سے تعلق ہونا ہے؟ یعنی ان کی قربانیاں تو زیادہ ہیں دین کے لیے۔ ایک اور روایت ہے، امام رضا سے سوال پوچھا گیا علیہ رحمہ کہ امر امامت پر دلیل کیا؟ انہوں نے کہا اولاد اکبر ہو، پہلی بات تو یہ، دوسرا صاحب فضیلت ہو، تیسرا اس کے لیے سابق امام نے اس طرح سے وصیت کی ہو کہ جب باہر کے لوگ شہر میں آ کے پوچھیں کہ فلاں نے کس کے لیے وصیت کی تو سب کہیں فلاں بن فلاں کے متعلق، اور یہ جہاں کہیں جائے تبرکات رسول اس کے ساتھ ہیں، یہ وہی باتیں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ امام جعفر صادق سے امر امامت اولاد اکبر کے لیے اس وقت تک ہے جب کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ بات یہ کہ پھر انہوں نے عیب نکالنے کی کوشش کی، عیب تو تھے نہیں، عیب ہوتے تو اسماعیلی کیوں وجود میں آتے؟ عیب ہوتے تو سارے شیعہ عبداللہ باہر کی طرف کیوں چلے جاتے؟ ٹوٹ پڑے تھے ان کی امامت کے اوپر، وہ تو بعد میں ان کی وفات ہو گئی، ان کی وفات ہوئی ہے تو اس وجہ سے آئے ہیں موسیٰ کاظم کی طرف، یہ حالات بنے ہیں۔ اب انہوں نے موسیٰ کاظم علیہ رحمہ کی جو ہے وہ امامت ثابت کر دی، یعنی اللہ کی طرف سے وفات ہو گئی نا ان کی۔ امام عبداللہ کے آگے بچے ہیں؟ نہیں، ان کی آگے نہیں نا، وہ اس طرح سے معاملہ نہیں تھا، چلا نہیں نا آگے ان کا، ہاں ان کا معاملہ آگے چلا نہیں، تو اب انہیں یہ ڈیولپمنٹ کرنی پڑی، اب ان کی مجبوری بن گئی کہ انہوں نے یہ ڈیولپمنٹ کی، ورنہ تو عبداللہ جو تھے نا، عبداللہ حضرت اسماعیل کے چھوٹے بھائی، وہ موسیٰ کاظم سے علیہ رحمہ سے صلاحیتوں میں بھی، اپنی خاندانی وجاہت میں بھی، بلکہ یہ اسماعیل اور عبداللہ دونوں جو ہے وہ پیور بلڈ ہیں۔ عجیب بات ہے، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے یہ نجیب الطرفین سادات ہیں، جو چھوٹے تھے موسیٰ کاظم یہ تو لونڈی کی اولاد میں سے تھے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ اسماعیل کے بارے میں تو چلے ان کو وہ ایک جھگڑا پیدا ہو گیا ان کے یہاں کہ جی وہ حیات تھے یا فوت ہو گیا، عبداللہ باہر پہ سارے متفق ہو گئے تھے، یہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، کیونکہ وہ نجیب الطرفین سادات بھی تھے۔ اچھا اگر وہ امام نہیں تھے اور ان کے بارے میں امامت کی وصیت نہیں تھی تو سارا شہر کیوں ٹوٹ پڑا ان کے اوپر؟ مسئلہ تو یہ ہے، سارا شہر کیوں ٹوٹ پڑا؟ اگر وصیت اتنی ظاہر باہر ہوتی تھی کہ شہر کے باہر کے لوگ آ کے پوچھیں تو ان کو لوگ بتا دیں، تو سارے شیعہ کو کیسے غلطی لگ گئی کہ جی عبداللہ باہر امام ہے؟ مسئلہ یہ کہ یہ ڈیولپمنٹس بات کی ہوئی ہیں، وہ عبداللہ باہر کی امامت اللہ کی طرف سے ان کی وفات جلدی ہو گئی، تو اب ان کو لگا کہ یہ تو ختم ہو جائے گا امامت، ٹھیک ہے، امامت تو ختم ہو جائے گی، تو اب موسیٰ کاظم کو امام بنا لیں۔ زیدیہ میں ختم ہو گئی؟ نہیں، زیدیہ میں تو چلتی رہی نا، زیدیہ تو اصل میں امامت کو سیاسی کانسیپٹ میں لیتے ہیں، وہ تو ہم علیحدہ سے دیکھیں گے، ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں جو اپائنٹڈ کی بات کر رہے تھے۔ اپائنٹمنٹ اگر تھی تو عبداللہ باہر کی بنتی تھی کہ جو آپ کے سارے شیعہ فقہا بڑے بڑے فقی ہو گئے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب ان کو بھی نظر آیا کہ وہ فوت ہو گئے تو وہ بھی کیا ہوا، وہ پھر واپس آئے ہیں موسیٰ کاظم کی طرف۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام، یا تو آپ یہ مانو کہ امامت اتنا مبہم کانسیپٹ تھا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا ایک امام کے فالوورز کو کہ امام کے مرنے کے بعد کون امام ہے، اتنا ابہام ہوتا تھا کہ ساری بڑی بڑی شیعہ جو فقہا تھے وہ ایک غلط امام کی طرف
دوڑ پڑتے تھے. یا آپ یہ مانو کہ بعد میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, آپ کو ضرورت پڑی ہے کہ امامت ختم ہو جائے گی اگر عبداللہ کو امام مان لیا. میرٹ پہ تو وہی تھے, اکبر اولاد پدر بھی تھے, طاہر الولادہ بھی تھے, سارا کچھ تھا, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ اس قسم کے مسائل ہیں, یہ اس کو سمجھتے نہیں. ہاں ان کے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کریٹیکل ہیں, ریفارمرز ہیں, آیت اللہ برکی جیسے اور اس طرح کے اور لوگ ہیں جو اس چیز کو مطلب ایکسپلین کرتے ہیں. اب یہ صرف یہی ہے کہ مہدی سے مطلب ایک مہدی کا ایک کانسیپٹ بنایا ہوا ہے اور امیدیں لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں. خیر بہرحال ہی اب آپ دیکھیں ہمارے سامنے جو ہے یہ تو خیر زیدیہ کی کتاب ہے, زیدیہ کے بارے میں, ٹھیک ہے, کہ زیدیہ کے ائمہ کے بارے میں کتاب ہے. تو زیدیہ نے جو ہے وہ یہ بات کہی ہے کہ جو بھی آل محمد میں سے وہ اللہ کی طرف لوگوں کو پکارے, جو بھی پکارے, تو وہ مفترض الطاع ہے. یعنی ان کے ہاں امامت ایک سیاسی عہدہ ہے. امام کوئی آسمانوں سے اپائنٹ ہو کے نہیں آتا, ٹھیک ہے, لوگوں کو منتخب کرتا ہوتا ہے جو ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں جی حضرت علی یہ امام تھے کیونکہ انہوں نے لوگوں کو ظلم کے خلاف کھڑا کیا. حضرت حسین امام تھے کیونکہ انہوں نے لوگوں کو ظلم کے خلاف کھڑا کیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ حضرت حسین کے بعد حضرت زید, یہ حضرت حسین کے پوتے تھے, زید بن علی بن زین العابدین. علی زین العابدین کے بیٹے تھے. اچھا محمد باقر بڑے بیٹے تھے, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن محمد باقر بھی بڑے نہیں تھے, سب سے بڑے وہ بھی نہیں تھے. یہ اصول کافی میں روایت ہے, سب سے بڑے وہ بھی نہیں تھے, ٹھیک. لیکن زید ان سے چھوٹے تھے محمد الباقر سے. تو یہ بھی پھر کوفہ میں شہید ہوئے, ٹھیک ہے. پھر ان کے بیٹے تھے زید کے, یحییٰ بن زید, یہ بھی شہید ہوئے خراسان میں. اور اسی طرح عیسیٰ بن زید. تو ان سب کو وہ امام مانتے ہیں. اور محمد بن عبداللہ بن حسن, ٹھیک ہے, یعنی حضرت زید کو وہ امام مانتے ہیں زیدیہ, حضرت علی, حضرت حسن, حضرت حسین, اس کے بعد حضرت زید. حضرت زید کے بعد پھر ان کے بیٹوں میں سے یحییٰ بن زید اور عیسیٰ بن زید, ان کو امام مانتے ہیں. اور پھر وہ حسنیوں کی طرف چلے جاتے ہیں, محمد بن عبداللہ بن حسن نفس زکیہ, ان کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ بحار الانوار کتاب ہے ملا باقر مجلسی کی, ٹھیک ہے. تو اس میں اب یہ بات جو ابھی ہم کر رہے تھے نا کہ حضرت علی زین العابدین بھی اولاد اکبر نہیں ہے, یعنی یہ اصول انہوں نے کئی جگہ پہ توڑا ہے, ٹھیک ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام سے ایک علی اکبر ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے, اور ان کی ماں جو ہے وہ ہیرا بنت عروہ بن مسعود ثقفی تھی. دوسرے علی اوسط ہیں جنہیں امامت پہنچی, یہ منجھلے ہیں. تیسرے علی اصغر ہیں, اور ان دونوں صاحبزادوں کی والدہ شہر بانو تھی. یعنی یہ دونوں جو چھوٹے تھے نا, علی اوسط اور علی اصغر, ان کی والدہ جو ہے وہ شہر بانو تھی, جو ایران کا ہاں بادشاہ تھا. ہاں ٹھیک, ہاں مطلب اس میں تو اجمی بلڈ آ گیا نا ان دونوں میں. اچھا یہ درمیان والے امام بنے ہیں, ایک بڑے بھی تھے علی اکبر بھی تھے, وہ شہید ہو گئے کربلا میں. امامت تو ان سے جاری ہونی چاہیے تھی, یعنی پرنسپل تو یہی ہے کہ اکبر اولاد پدر ہو. اچھا ان کے بلڈ میں اجمیت بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ مسعود ثقفی بھی, عروہ بن مسعود ثقفی, یہ قبیلہ ثقیف کا جو طائف کا بڑا قبیلہ تھا, ٹھیک ہے. ایک اور جگہ پہ یہ کہتے ہیں جی کشف الغمہ میں کیا ہے کہ حضرت کی 10 اولادیں تھیں, 6 بیٹے اور 4 بیٹیاں, علی اکبر, علی اوسط جو سید الساجدین ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر علی اصغر. تو علی کے نام سے 3 بیٹے تھے ان کے. علی اکبر کو امام نہیں بنایا گیا. پرنسپل جو امامت کا تھا وہ یہ کہتا ہے کہ علی اکبر امام ہو, جن کی کربلا میں شہادت ہوئی. اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ تو شہید ہو گئے, اب آگے امامت جاری کرنی ہے, تو امامت جاری کرنے کے تو رستے بند ہو جائیں گے. تو جہاں جہاں ان کو یہ مسئلہ پیش آیا کہ ہاں کہ کرائٹیریا کے مطابق جو امام بن رہا تھا, جو کرائٹیریا خود انہوں نے ڈیفائن کیا تھا, وہاں جب ان کو لگا کہ امامت کا تو دروازہ ہو جائے گا بند, ٹھیک ہے,
تو وہاں انہوں نے پھر اپنے اس پرنسپل سے ڈیویٹ کر کے دوسرے کو امام بنا لیا. تو یہ معاملہ ہوا ہے. ایک اور کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ علی اکبر جو شہید ہوئے، یعنی آپ کے 6 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، علی اکبر جو شہید ہوئی ہے اور علی اوسط جو سید الساجدین تھے. ٹھیک ہے، آگے بھی نیکسٹ پیج پہ بھی انہوں نے یہی لکھا ہوا ہے 158 پہ کہ صحیح یہ ہے کہ حضرت کے 3 فرزندوں کا نام علی تھا، جیسا کہ اکمال الدین نے ذکر کیا. امام زین العابدین منجلے تھے. تو اکبر اولاد پدر تو آپ نے بنائی نہیں، اکبر اولاد پدر تو آپ نے بنائی نہیں. اچھا، اسی طرح سے جو ہے وہ آپ ایک اور ہم حوالہ دیکھ لیں، یہ بس اس کے بعد ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اپنا. یہ الشافی سے 376. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں کہ امام باقر سے یہ کہا گیا، امام باقر سے، کہ امامت کیوں کر تجاوز کر گئی اس شخص سے جو امام محمد باقر علیہ السلام کی باپ کی اولاد میں سے سب سے بڑا تھا. یعنی اب آپ دیکھیں، نہ تو حضرت حسین بڑی اولاد ہیں، بڑی اولاد تو حضرت حسن ہے، تو اس کے بعد امام کس کو بننا چاہیے تھا؟ حضرت حسن کی بڑی اولاد کو. لیکن امامت جو ہے وہ حضرت حسین کو چلی گئی. حضرت حسین کی اولاد میں سے کون امام بنے؟ علی اکبر نہیں بنے. کون بنے؟ علی اوسط بنے. علی اوسط یعنی علی زین العابدین کی اولاد میں سے ان کے بڑے بیٹے امام نہیں بنے، بلکہ کون بنے؟ محمد الباقر. اور محمد الباقر سے لوگوں نے یہی کہا کہ جی ہمارے شیعہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام تو آپ کے بڑے بھائی کو بننا چاہیے تھا، آپ کیوں امام بن گئے؟ ہمارے اپنے شیعہ لوگ ہی یہ اعتراض کر رہے ہیں. پرنسپل تو یہی ہے کہ بڑا بیٹا جو ہے وہ امام ہونا چاہیے. تو اس پہ امام باقر نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی امام کی شناخت 3 چیزوں سے ہوتی ہے جو اس کے غیر میں نہیں ہوتی. اول یہ کہ وہ اپنے قبل امام کی طرح اپنے زمانہ کے تمام لوگوں سے افضل اور اولا ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ بڑا بھائی افضل اور اولا تھا یا آپ افضل اور اولا ہے؟ وہ بھی تو آپ کا ہی بھائی ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی پرنسپل نہیں ہے. مطلب اب کیسے طے ہوگا؟ کون سا ترازو ہے آپ کے پاس کہ آپ بڑے بھائی سے افضل اور اولا ہیں؟ وہ آگے وہی بتاتے ہیں کیونکہ بڑے بھائی کی طرف بھی جاتے تھے لوگ. ہاں، شیعہ ان کی طرف بھی جاتے تھے، ایسا نہیں ہوتا تھا، ڈیوائیڈ ہو جاتے تھے نا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بس حالات کا ایسا رخ بنا کہ اثنا عشریہ باقی رہ گئے یا غالب آ گئے. دوسرا، سابق امام کی وصیت ہوتی ہے. ہم نے وصیت کا حال بھی دیکھ لیا کہ وصیت کیسی ہوتی ہے. بھائی بھائی کو نہیں پتہ ہوتا وصیت کا. ٹھیک ہے. تیسرے، اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ اصل میں ہتھیار سے مراد کیا تھا. جب بس اب ایک روایت دیکھیں، ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. یہ 331 ہے، یہی اصول کافی کی جو ترجمہ ہے الشافی. زید بن علی، اب یہ دونوں بھائی ہیں. زید چھوٹے بھائی ہیں، محمد الباقر بڑے بھائی ہیں. علی زین العابدین کے بیٹے ہیں، حضرت حسین کے پوتے ہیں دونوں. ٹھیک ہے. زید آتے ہیں امام باقر کے پاس، یعنی اپنے بڑے بھائی کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جی اہل کوفہ نے مجھے کچھ خط لکھے ہیں جس میں انہوں نے حضرت زید کو دعوت دی تھی کہ آپ کیا کریں، کوفہ آئیں. جیسے آپ کے دادا نے حضرت حسین نے خروج کیا تھا بنو امیہ کے خلاف، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بنو امیہ کے خلاف خروج کرتے ہیں، اور آپ قیادت اور سیاست کے اہل ہیں، آپ آل حسین، تو آپ کی قیادت اور سیادت، آپ کی امامت ہونی چاہیے. تو حضرت زید اپنے بڑے بھائی کے پاس آ گیا کہ میں ان سے مشورہ لوں کہ مجھے کوفیوں پہ اعتماد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب اس پہ جو ہے وہ انہوں نے تبصرہ کیا ہے حضرت باقر نے، بڑے بھائی نے، اور انہیں کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اہل بیت میں سے نا اطاعت صرف ایک ہی فرض کی ہے، مودت سب کے لیے. ٹھیک ہے. تو کوفی محبت رکھیں ہم سب سے، تم سے رکھیں، مجھ سے رکھیں، ویل اینڈ گڈ، ہم سب اہل بیت سے محبت رکھیں، پورے خاندان سے، لیکن اطاعت صرف ایک ہی ہم میں سے. وہ ایک کون ہے؟ ٹھیک ہے. اب انہوں نے اپنی طرف اشارہ کر دیا، وہ تو آپ نہیں ہو، تو آپ کس کے لیے باہر نکل رہے ہو؟ ٹھیک ہے. پھر ساتھ میں کیا کہا کہ یہ تمہیں بیوقوف بنائیں گے، تم منصوص من اللہ امام نہیں ہو اور خروج کا ارادہ رکھتے ہو، تو یہ لوگ تمہیں عذاب الہی سے نہیں بچا سکتے. ٹھیک ہے. اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا، تم اللہ کی طرف سے اپائنٹڈ نہیں ہو. تو اب تم جو ہے نا، مطلب حضرت زید یہ کہہ رہے تھے کہ بنو امیہ کا ظلم بڑھ گیا، جو وہ بھی کہہ رہے تھے
یہ بھی سارے بنو امیہ کو گالیاں دیتے ہیں نا. تو ارے زید یہ کہہ رہے تھے کہ بنو امیہ کا ظلم بڑھ گیا ہے, کوفی خط لکھ رہے ہیں, مجھے باہر نکلنا چاہیے, آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تو محمد الباقر یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں, باہر نکلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور تمہیں باہر نکلنا بھی نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ منصوص امام کوئی اور ہے, جس کو اللہ کی طرف سے حکم آئے گا باہر نکلے گا وہی نکلے گا. اور انہوں نے اپنی طرف اشارہ کیا. تو انہوں نے اس پہ اپنے بھائی کو کہا کہ دیکھو بات یہ ہے. یہ سن کر زید کو غصہ آ گیا اور کہنے لگے وہ امام نہیں ہو سکتا جو گھر میں پردے چھوڑ کے بیٹھ جائے اور جہاد فی سبیل اللہ سے کنارہ کش ہو. ٹھیک ہے, مطلب آپ لوگ گھروں میں پردے چھوڑ کے بیٹھ گئے ہو تو آپ کیسے امام ہو سکتے ہو؟ امام تو پھر وہ ہے جو میدان جنگ میں جا کے لڑے. یہ کون سی امامت ہے؟ بس ایسے ہی اپنے ذہن میں آپ لوگوں نے بٹھایا ہوا ہے کہ آپ منصوص من اللہ امام ہو, اللہ کی طرف سے امام ہو. اللہ کی طرف سے امام وہ ہے جو میدان جنگ میں کھڑا ہے ظلم کے خلاف, عدل کو قائم کرنے کے لیے ہے. تو امام تو وہ ہے جو حدود اسلام سے دشمنوں کو روکے, اللہ کی راہ میں ڈٹ کر جہاد کرے اور رعیت سے ظالموں کو دفع کرے اور اپنے حرم کی حفاظت کرے. اپنی عورتوں کی حفاظت کرنے کے تم اہل نہیں ہو اور تم امامت کے دعوے کر رہے ہو بڑے بڑے. ہم جانے دے رہے ہیں اپنے خاندان کی عورتوں کی خاطر, ان کی حفاظت کی خاطر. تو یہ وہ مسائل تھے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زیدیہ کا اختلاف ہوا کہ زیدیہ یہ سمجھتے تھے کہ امامت یہ نہیں ہے کہ یہ اپنے ذہن میں بس بٹھا لو, ٹھیک ہے, کہ خدا کی طرف سے کوئی حکم آ رہا ہے یا قرآن کی کسی آیت کی کوئی ایسی تفسیر کر لو کہ جی میں خدا کی طرف سے اب اپوائنٹڈ امام ہو گیا ہوں اور اس پہ خوش ہوتے رہو اور گھر بیٹھے رہو. زیدیہ یہ کہتے تھے کہ امامت بیسیکلی کیا ہے؟ امام وہ ہے, لیڈر وہ ہے جو میدان جنگ میں کھڑا ہے, جو لوگوں کے مسائل دیکھ رہا ہے, جو لوگوں کے مسائل حل کر رہا ہے, جو لیڈ کر رہا ہے قوم کو, اور ہم لیڈ کر رہے ہیں. تو آل حسین میں بھی پھر یہ سپلٹ ہو گئے. حضرت حسین کے پوتوں میں بھی یہ دو گروپ بن گئے. ایک وہ تھے جو تعلیم و تدریس میں مصروف ہو گئے, یہ پھر اثنا عشریہ جو ہمارے یہاں امامیہ کہلاتے ہیں, جو ایران میں ہیں, پاکستان میں. ایک وہ تھے جو میدان جنگ میں لڑتے رہے, یہ پھر وہی ہیں جو یمن میں آج بھی لڑ رہے ہیں, حوثی. آج بھی دیکھیں ریڈ سی میں اگر کسی نے کوئی امریکہ وغیرہ کو یا برطانیہ کو یا اسرائیل کو کوئی نظام کو چیلنج, تو وہ دیکھیں وہ جو اوپر ہے نا وہ آ رہا ہے, وہ ساری روح آ رہی ہوتی. وہاں ان کے یہاں ساری وہاں پہ بھی مصلحتیں نظر آتی ہیں, نہ نکلو مارے جاؤ گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, ان کی حکومتیں مضبوط ہیں. یہاں پہ وہ ساری مصلحتیں آپ کو ایران میں وہ ساری نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو وہ ایٹیچیوڈ آپ کو نظر آتا ہے, جو پیڑھی ہے نا اس کی ریفلیکشن آگے نظر آ رہی ہے, جا رہی ہے جو چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت